تصور کریں باہر تیز دھوپ ہے، آپ کے ہمارے سولر پینل زبردست بجلی بنا رہے ہیں اور بیٹریاں فل چارج ہیں، لیکن اچانک سارا گھر اندھیرے میں ڈوب جاتا ہے۔ بالکل، اور سب سے حیران کن بات یہ ہوتی ہے کہ کوئی سرکٹ بریکر بھی نہیں گرا ہوتا۔ ہاں، اور کوئی جلنے کی بو بھی نہیں آتی، بس ایک پراسرار قسم کی خاموشی ہوتی ہے۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم یہی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ سولر سسٹمز میں یہ خاموش خرابیاں کیوں ہوتی ہیں۔ جی، جنہیں ہم عام طور پر سائلنٹ فیلیئرز کہتے ہیں۔ بالکل، اور یہ پروٹیکشن گیپ یا حفاظتی خلا آخر کیا چیز ہے؟ یہ تو ایسا ہے جیسے آپ نے عمارت کے باہر گارڈ بٹھایا ہو جو مزے سے سو رہا ہو اور اندر مینیجر کو خود چوروں سے لڑنا پڑے۔ تو ہمارے سورسز اس واقعے کے بارے میں کیا بتاتے ہیں؟ دیکھیں، اگر میں ایک فورینزک انجینئر کے طور پر اس کیس کو دیکھوں تو یہ کوئی بڑے دھماکے سے شروع نہیں ہوا۔ ہمارے پاس ایک 3.2 کلو واٹ سسٹم کی کیس سٹڈی موجود ہے۔ اچھا، تو اس سسٹم میں کیا کیا لگا ہوا تھا؟ اس میں ایک فرونز کا انورٹر تھا، 6 جنکو کے پینلز تھے اور 2 فینکس بیٹریاں لگی تھیں، اور 2 سال تک یہ سسٹم بالکل پرفیکٹ چلا، کوئی مسئلہ نہیں آیا۔ 2 سال تک؟ واہ! تو پھر اچانک یہ شٹ ڈاؤن کیسے ہو گیا؟ وہی تو، جب ہم نے شٹ ڈاؤن کے بعد فورینزک معائنہ کیا تو ہر چیز چیک کی، بیٹری کے وولٹیج، MC4 کنیکٹرز یعنی وہ پلگ جو پینلز کو جوڑتے ہیں، اور تاروں کے ٹرمینلز۔ تو کیا کوئی تار ڈھیلی تھی یا کہیں سے شارٹ تھی؟ نہیں نہیں، سب نارمل تھا۔ خرابی کی اصل وجہ محض ایک کمرے کا عام سا پنکھا تھا۔ رکیے، ایک عام سا پنکھا وہ اتنے بڑے اور طاقتور انورٹر کو کیسے بند کر سکتا ہے؟ ہوا کچھ یوں کہ پنکھے کا سوئچ لگاتے ہوئے فیز اور نیوٹرل کی تاریں آپس میں ٹکرا گئیں، ایک ڈائریکٹ شارٹ سرکٹ ہوا، لیکن بریکر گرنے کے بجائے پورے انورٹر نے ہی شٹ ڈاؤن کر دیا۔ ایک منٹ، مجھے سمجھنے دیں۔ اگر فیز اور نیوٹرل ٹکرائیں تو کرنٹ تو سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں بہت اوپر جانا چاہیے نا؟ بالکل، بہت تیزی سے بڑھتا ہے۔ ضرورت سے بہت بڑا تھا؟ جی ہاں، اب پنکھے کی جو باریک تاریں ہوتی ہیں ان میں ایک خاص مزاحمت یا ریزسٹنس ہوتی ہے، وہ شارٹ سرکٹ کے وقت کرنٹ کو اتنا بڑھنے ہی نہیں دیتی کہ وہ بڑا اور بھاری میکینیکل بریکر اسے محسوس کر سکے۔ یعنی مسئلہ یہ نہیں تھا کہ گارڈ سو رہا تھا، مسئلہ یہ تھا کہ آپ نے دروازے پر ایسا گارڈ بٹھا دیا جسے صرف ہاتھ ہی نظر آتا ہے، اور چوہے یعنی چھوٹے شارٹ سرکٹس خاموشی سے اندر آ گئے۔ کیا بہترین تشبیہ دی ہے آپ نے۔ اور دوسری اہم بات، دونوں آلات کی رفتار کا فرق ہے۔ ہوئے رفتار کا فرق؟ وہ کیسے؟ میکینیکل بریکر کو ٹرپ ہونے میں کچھ ملی سیکنڈز لگتے ہیں، لیکن انورٹر کے اندر جو سالڈ اسٹیٹ الیکٹرانکس ہوتے ہیں وہ اس سے کئی زیادہ تیزی سے ریاکٹ کرتے ہیں۔ تو بریکر کے جاگنے سے پہلے ہی انورٹر بند ہو جاتا ہے؟ بالکل، وہ خود کو بچانے کے لیے فوراً شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ لیکن اس سے انورٹر پر کیا اثر پڑتا ہے؟ میرا مطلب ہے اگر وہ خود یہ جھٹکا برداشت کر رہا ہے۔ بہت شدید اور برا دباؤ پڑتا ہے اس پر۔ انورٹر کے اندر میسفیٹس ہوتے ہیں جو دراصل پاور کنٹرول کرنے والے انتہائی نازک سوئچز ہیں، اور اندرونی ریلے ہوتی ہیں۔ تو کیا وہ خراب ہو جاتے ہیں؟ وقتی طور پر تو انورٹر شٹ ڈاؤن ہو کر خود کو بچا لیتا ہے، لیکن بار بار کا یہ تکنیکی دباؤ وقت کے ساتھ ان مہنگے پرزوں کو اندر سے مکمل تباہ کر دیتا ہے۔ یہ تو واقعی بڑی خطرناک اور خاموش قسم کی تباہی ہے۔ تو ہمارے سننے والے ان خاموش خرابیوں کو پہچانیں گے کیسے؟ اس کی کچھ واضح علامات ہیں، مثلاً اچانک بجلی کا چلے جانا، لیکن الیکٹرک پینل میں کسی بریکر کا ٹرپ نہ ہونا، صحیح۔ اور آپ کو کوئی جلنے کی بو بھی نہیں آئے گی۔ ہاں، انورٹر کی اسکرین پر عام طور پر ایک فالٹ LED بلنک کر رہی ہوگی۔ تو اگر کسی کو یہ علامات نظر آئیں تو اس سے بچاؤ کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے اہم قدم گھر کی درست لوڈ کیلکولیشن ہے۔ بریکر ہمیشہ اپلائنس کے اصل لوڈ کے حساب سے لگانا چاہیے۔ تار کی موٹائی دیکھ کر نہیں لگانا چاہیے؟ بالکل نہیں۔ بنیادی اصول یہ ہے کہ فالٹ کی صورت میں ہمیشہ انورٹر کے ریاکٹ کرنے سے پہلے بریکر کو ٹرپ ہونا چاہیے۔ یہ بات واقعی غور طلب ہے۔ ہم اکثر لاکھوں روپے کے سولر سسٹمز اور انورٹرز تو لے آتے ہیں، لیکن چند سو روپے کے بریکرز لگاتے وقت ان کی ریٹنگ پر دھیان ہی نہیں دیتے۔ جی، اور یہ غلط پروٹیکشن ڈیزائن کوئی معمولی خامی نہیں ہے، یہ آپ کے پورے مہنگے سولر سسٹم کی بقا کے لیے ایک سنگین خطرہ ہے۔
بریکر کا مقصد صرف آن یا آف کرنا تھوڑی ہے، اسے کرنٹ کے غیر معمولی بہاؤ کو روکنا ہوتا ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے سے ایک بہت گہرا سوال ذہن میں آتا ہے جس پر ہم سب کو ضرور سوچنا چاہیے۔ جی بتائیے۔ اگر محض ایک عام کمرے کا پنکھا اپنے غلط اور بڑے بریکر کی وجہ سے خاموشی سے ایک طاقتور انورٹر کو تباہی کے دہانے پر لا سکتا ہے، تو ذرا سوچئے ہمارے گھروں کے الیکٹریکل پینلز میں ایسے اور کتنے بڑے اور غیر متوازن بریکرز چھپے ہوں گے۔ بالکل، جو خاموشی سے نقصان کر رہے ہوں گے۔ ہاں، وہ روزانہ ہمارے فریج، ٹی وی یا لیپ ٹاپ جیسے مہنگے آلات کی عمر کو خاموشی سے کتنا کم کر رہے ہوں گے۔ میرا خیال ہے یہ واقعی اپنے گھر کے بریکر پینلز کو ایک بار پھر سے چیک کرنے کا وقت ہے۔